امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام تو سنا ہوگا اور ان سے متعلق واقعہ کشتی نوح یا طوفان نوح کے بارے میں بھی آپ کو علم ہوگا، لیکن آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت خام علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جن کا تورات میں مفصل ذکر ہے، قرآن مجید میں ذکر تو ہے لیکن نام نہیں آیا ہے، اسی واسطے مفسرین میں اختلاف ہے کہ جو لوگ تورات کی روایات کو صحیح سمجھتے ہیں وہ ان کو حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان لڑکا بتاتے ہیں جو کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا بلکہ طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ بعض روایات کے مطابق یہ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا، اس کا نام کنعان تھا۔ حام کے متعلق لکھا ہے کہ بچنے والے 3 لڑکوں میں سے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اور طوفان ختم ہونے کے بعد جب زمین تقسیم ہوئی تو حضرت حام علیہ السلام کو سوڈان، یشن اور طوبہ کے علاقے ملے، اور ان کی اولاد میں سیاہ فام بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نمرود بھی انہی کی نسل میں سے تھا، اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ضلع جیلم کے تحصیل پنڈ دادن خان کے ایک گاؤں روال میں کوہ نمک کے پہاڑوں کے سائے تلے ایک 78 فیٹ لمبی قبر موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت خام علیہ السلام کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور ہندوستان میں بسنے والے قوم دراوڑ کے جد امجد تھے۔ اس قبر کے بارے میں سب سے پہلے انکشاف گجرات کے ایک قصہ گلیانہ کے رہنے والے معروف صوفی بزرگ اور کشف و قبور پر عبور رکھنے والے حافظ محمد شمس الدین گلیانی نے 1851 میں کیا، اور انہوں نے اس وقت اس قبر کو پختہ کرایا تھا۔ بعد ازاں اس مزار کو حاجی فرمان علی مستری نے 1994 میں پختہ کرایا اور اس کے ارد گرد 4 دیواری بنائی گئی۔ حافظ شمس الدین نے اپنے قلمی نسخے انور الشمس میں اس مزار مبارک کو بہت بابرکت قرار دیا ہے۔ یہ قلمی نسخہ گجرات میں ان کے خاندان کے پاس آج بھی محفوظ ہے۔ بعد ازاں اس مزار کے حوالے سے اہم زمان ایڈوکیٹ نے جن کا تعلق گجرات سے ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگرچہ اس مزار کی ان 2 افراد یعنی حافظ شمس الدین اور احمد زمان ایڈوکیٹ کے علاوہ کسی اور نے تاریخی طور پر تصدیق نہیں کی، لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ نسل در نسل یہ قبر اس طرح اس پہاڑی سلسلے سے متصل جنگل میں موجود ہے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ وہاں کے بارے میں مزید بات کی جائے، طوفان نوح اور خطہ پٹخوار کے بارے میں جان لیا جائے کہ اس کی تاریخ کیا کہتی ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت خام علیہ السلام کی آمد ہوئی ہو۔ اس بارے میں معروف محقق اور تاریخ دان ساجد اظہر کا کہنا ہے کہ خطہ پٹخوار کی تہذیب زمین پر جانداروں کی ابتدائی زندگی کے بارے میں سب سے اولیت رکھتی ہے۔ چین، پٹخوار اور فرانس کے کچھ علاقے دنیا کے قدیم ترین تہذیب کہلاتے ہیں، اور ان میں سے پٹخوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سب سے پہلے انسان نے آسمان کو دیکھا، یعنی اس سے قبل وہ بڑے جانوروں کے خوف سے غاروں میں چھپا رہتا تھا۔ پٹخوار کے غاروں سے جو انسانی ہڈیاں ملی ہیں تحقیق کے مطابق وہ لاکھوں برس پرانی ہیں۔ اس وقت انسان گوشت نہیں کھاتا تھا، روشنی سے گھبراتا اور رات کو جنگلی پھل توڑ کر پھر غاروں میں بھاگ جاتا۔ اس وقت انسان کا قد اتنا لمبا ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے درختوں سے پھل توڑ لیتا تھا۔ اب تو جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انسان کا قد مسلسل چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ روایات میں ہے کہ طوفان نوح کے بعد جب زمین پر پانی اترنا شروع ہوا تو سب سے پہلے کوہ قراقرم اور کوہ ہمالیہ کے پہاڑ پانی سے باہر آئے۔ طوفان نوح کے بعد زمین کی نئی فارمیشن کی گئی اور اس کے مطابق بر اعظم وجود میں آئے۔ ساجد اظہر کا کہنا تھا کہ طوفان نوح کے بعد بہت سے بر اعظم وجود میں آئے، اور کہا جاتا ہے کہ پٹخوار کسی دور میں سمندر کے کنارے پر واقع تھا، اور دنیا کا سب سے بڑا دریا دریائے سواں بھی
इसी इलाके में बहता था, जो बाद में शदीद ज़लज़लों के बायस ख़त्म हुआ और नए दरिया सिंध और दरिया जेहलम वगैरह वजूद में आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के हवाले से साजिद असर का कहना है कि ये बात करीन और क्यास है कि हज़रत हाम अलैहिस्सलाम यहाँ आए हों, क्योंकि तूफान नूह के बाद दुनिया से सब कुछ खत्म हो गया था। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके बेटों ने दोबारा ज़मीन पर कदम रखा तो उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का रुख किया। हो सकता है कि हज़रत हाम अलैहिस्सलाम यहाँ आबाद हो गए। दरअसल इतनी कदीम तारीख के हक़ाइक़ हमें कहीं नहीं मिलते, बल्कि तारीखदान भी बात चीज़ों की बुनियाद पर क्यास आराइयाँ करते हैं। जैसे पटवार के गारों से निकलने वाले इंसानी हड्डियों से ये बात साबित होती है कि सबसे कदीम इंसान इस इलाके में पाए जाते थे। इसके अलावा बाज़ लोगों का कहना है कि ये कदीम तरीन कब्रिस्तान है और ऐन मुमकिन है कि ये हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की ही कब्र हो, जबकि एक तबके का कहना है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये कुछ पैसे कमाने के जरिए है। लेकिन हैरान के तौर पर इस मज़ार पर कोई मजावर मौजूद नहीं, ना ही कोई वहाँ पैसे वगैरह इकट्ठे कर रहा है। इसके अलावा बाज़ लोगों का कहना है कि ये कब्रिस्तान हज़रत हाम के कब्रिस्तान के नाम से मंसूब है और इसका कुल रकबा 33 एकड़ के लगभग है। इसके अलावा बाज़ लोगों का कहना है कि हमारे बाप दादा के मुताबिक ये कब्र हमने और हमारे पुरखों ने इतनी लंबी देखी है। हमारे आबो अजदाद इसे बड़ी कब्र यानी बड़ी कब्र कहते थे, लेकिन इसके बारे में किसी को मालूम न था कि ये कब्र किसकी है। लेकिन इस पर मन्नत सदियों से मानी जा रही है। मन्नत मानने का तरीका यूँ है कि 3 मुसलसल जुमेरात को कब्र की ज़ियारत करते हैं और यहाँ आकर सलाम किया जाता है। तीसरी जुमेरात को सलाम के साथ साथ यहाँ आकर मीठी रोटी रखी जाती है, जिसके बाद किसी किस्म का दर्द जिस्म के किसी भी हिस्से में मौजूद हो वो दूर हो जाता है। अक्सर जोड़ों के दर्द के मरीज यहाँ आकर शफा पाते हैं। पहले तो इर्द गिर्द के लोग यहाँ हाजिरी दिया करते थे, अब दीगर इलाकों से भी लोग आते हैं और मुरादें मानते हैं। बहरहाल इस मज़ार के पीछे क्या हकीकत है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल इन तमाम तफसीलात के बाद ये मालूम नहीं हो सकता कि ये हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की ही कब्र है। इस मज़ार के बैरूनी दरवाजे के दोनों अतराफ में हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के हवाले से तख्तियाँ लगाई गई हैं। दाएं जाने वाली तख्ती पर कब्र के बारे में मुख्तसर सी तहकीक है, जबकि बाएं जानिब हज़रत हाम अलैहिस्सलाम का शजरा लिखा हुआ है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।